نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس سے مفسرین نے عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی مراد لی۔ قربانی کا عظیم عمل ان عظیم انسانوں کی یادگار ہے جنہوں نے اپنی خواہشات، اپنی مرضیات، اپنی چاہتوں کو اللہ کے حکم کے تابع اور اس کے لیے قربان کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی۔ قرآن پاک اس پر اس طرح شاہد ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان کی ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، مفسرین نے کہا کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، اور بعض نے کہا کہ 15 سال یعنی سن بلوغ کو پہنچ چکے تھے۔ جو بھی عمر رہی ہو، لیکن اب وہ اکلوتا بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے کی عمر میں دیا تھا، اب جو اپنے قوت بازو بننے والا تھا اور بڑھاپے کا جو سہارا ہو سکتا تھا، اس عظیم انسان کا بھی اور اس کی والدہ کا بھی، لیکن خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اپنے فرزند اپنے بیٹے کے سامنے یہ خواب رکھا اور کہا کہ اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تم غور کرو کہ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ لیکن بیٹا بھی وہ عظیم انسان تھا، بیٹا بھی وہ سید الانبیاء کا جد امجد ہونے والا تھا۔ اس بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے ابو جان، اے پیارے ابو، آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا وہ کام آپ انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں صابر ہوں، بلکہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ کیسے الفاظ تھے اس بیٹے کے، کیسے اس بیٹے کی کیسے عجیب تربیت ہوئی تھی۔ بہرحال قرآن پاک کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ بھی اس کے لیے تیار، بیٹا بھی اس کے لیے راضی، ماں کو بھی اس کے لیے اس حکم کے سامنے ماں نے بھی تابعداری کا اظہار کیا۔ اس ماں کا بھی دل اور جگر کیسا ہوگا کہ اس تنہائی میں اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، تنہائی میں اللہ نے اس کو پالا پوسا، اس کی تربیت کی۔ اب جب کچھ سہارا بننے کی امید ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ وہ تینوں افراد اس کے لیے تیار ہو گئے، تینوں افراد اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے تابعداری کی۔ یوں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس عظیم بیٹے کو لے کر چلے تو شیطان نے 3 جگہ ان کو بہکایا، تینوں جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری، 7 کنکریاں ماری، جو ایک عظیم عمل قرار پایا۔ اور جب تک ایک حاجی یہ ملعون شیطان کو کنکریاں نہیں مارتا، اس کا حج ناقص ہوتا ہے، ناتمام ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہنچے، مینا پہنچے، اور قرآن کہتا ہے فلما اسلما
تو انہوں نے تابعداری کی، اللہ کے حکم کی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور کہا کہ ان کو منہ کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ بعض حضرات نے اس کا یوں ترجمہ کیا کہ ان کو کروٹ لٹا دیا، لیکن یوں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کے حلق پر چھری چلائی، لیکن جب چھری نہیں چل سکی تو ان کو کہا کہ اوندے منہ لٹا دیا۔ یوں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونے سے پہلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح سے پہلے یہ کہا کہ ابو جان آپ چھری اچھی طرح تیز کر لیجئے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ ہو۔ پھر یوں کہا کہ آپ اپنے کپڑے کو سمیٹ لیجئے کہ کہیں میرا خون آپ کے جسم پر نہ اڑے اور پھر میرے والدہ کو اس سے تکلیف ہو۔ پھر کہا کہ اگر تم چاہو تو میرا قمیص میری والدہ کو پہنچا دینا۔ کہ اس کے لیے تسلی کا سبب بنے۔ الغرض وہ باپ اور بیٹا دونوں کے دونوں تیار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلائی، لیکن اللہ کو اصل بیٹا قربان کرنا مقصود نہیں تھا، اس عظیم بیٹے کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ کو اصل ایک اپنے لاڈلے اپنے خلیل کا امتحان لینا مقصود تھا کہ اس ادھیڑ عمر میں جو فرزند ہوا ہے اس کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کا حکم زیادہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں قربان، اللہ کی مرضی کے لیے اپنی تمام مرضیات اور اپنی تمام خواہشات قربان۔ یہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا۔ اللہ کی طرف سے اس عرش بری سے یہ حکم آیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کیا ہم نے آواز لگائی کہ ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ عظیم عمل ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں۔ قربانی صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری پھرا دینے کا نام نہیں ہے۔ قربانی یاد دلاتا ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو کہ انہوں نے اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام مرضیات کو اللہ کے تابع کر دیا اور اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہو، ہمارے اندر بھی وہی خیالات ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا مطابق اپنے خواہشات، اپنے جذبات کو اللہ کے مرضی کے تابع کرنے اور اس کو قربان کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج کے دن قربانی دی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے ہر سال قربانی کی۔ ایک حدیث میں آئے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید سیاہ کلر کے، سفید سیاہ رنگ کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید اور سیاہ کلر کے دمبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے جو اللہ نے جو صاحب استطاعت جن کو بنایا وہ قربانی کا اہتمام کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔